بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کی شرح کے دوران ہم پہنچے تھے یہاں اس باب تک کہ جس کا نمبر ہے 30، اور اس کے بعد ناظرین آج ہم باب نمبر 31 سے آج کی اس ملاقات کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس کا نمبر ہے 31 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب لا تنزل الرحمت على قوم فیہم قاطع رحم، یعنی اس قوم پر یا ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوا کرتی کہ جن کے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا شخص موجود ہو۔ اور یہاں ہمارے سامنے حدیث نمبر 63 موجود ہے۔ فرمایا کہ عن سلیمان ابی آدم قال سمعت عبد الله بن ابی اوفا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع الرحم۔ سلیمان ابو آدم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے درمیان کوئی ایسا شخص موجود ہو جو کہ قطع رحمی جیسے گناہ میں مبتلا ہو تو اس تمام قوم پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ کس قدر قابل غور ہے یہ بات کہ وہ لوگ کہ جن کے درمیان کوئی قطع رحمی کرنے والا انسان موجود ہو تو نہ صرف یہ کہ وہ خود اللہ کی رحمتوں سے محروم رہنے والا انسان ہے، اور یہ کہ وہ انتہائی بد نصیب ترین شخص ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مزید وہ تمام لوگ کہ جن کے درمیان وہ رہتا ہے اور جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور جن کے درمیان اس کی رہائش ہے، تو اس کی وجہ سے وہ سبھی لوگ اللہ کی طرف سے رحمت سے محروم رہیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں البتہ یہ کہ اہل علم نے یہاں یہ وضاحت کی ہے کہ یہ جو سبھی لوگ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے، تو اس بات کو یہاں ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سبھی لوگ کہ جن کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر یہ اس کے اس برے عمل پر راضی ہیں اور اس کے ساتھ متفق ہیں، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس برائی میں وہ اس کا ساتھ دیا کرتے ہیں، اس کی مدد کیا کرتے ہیں، اس کی تائید کیا کرتے ہیں کہ ہاں تم یہ جو قطع رحمی کر رہے ہو تم یہ درست کر رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ کہ اگر وہ اس کی تائید اور حوصلہ افزائی نہیں بھی کر رہے، اس کا ساتھ نہیں بھی دے رہے، تو کم از کم یہ کہ وہ اس کے اس عمل پر خوش ہیں، راضی ہیں اور اس کے ساتھ متفق ہیں۔ تب یہ جو وعید ہے اتنی بڑی وعید اور اس قدر خطرناک وعید کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ قاطع رحم یعنی قطع رحمی کرنے والا جن لوگوں کے درمیان رہتا ہوگا تو وہ سبھی لوگ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ وہ سبھی لوگ بھی اس کے اس عمل یعنی قطع رحمی پر وہ راضی ہوں، خوش ہوں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے، فرض کیجئے کہ یہ قطع رحمی کیا کرتا ہے اپنے کسی رشتہ دار سے، اس نے ملنا جلنا بند کر رکھا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے، یا انہیں خبر تو ہے
لیکن وہ راضی نہیں ہے اس عمل سے، اس گناہ سے وہ خوش نہیں ہیں، بلکہ اسے سمجھاتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ کیا کرو، اور اگر سمجھاتے نہیں بھی ہیں تو کم از کم یہ کہ وہ اس عمل پر وہ متفق نہیں ہیں، تو اب یہ لوگ اس وعید میں شامل نہیں ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا سلسلہ یہ بھی اس سے محروم رہ جائیں، تو یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ اس کا ساتھ تو نہیں دے رہے۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کسی ایک انسان کے گناہوں کا بوجھ کوئی دوسرا کبھی نہیں اٹھائے گا، کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہے وہ خود ہی اپنے اس گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور وہ خود ہی اپنے اس گناہ کی سزا کو بھگتے گا، دوسرے کسی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا یہی اصول یہاں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہ آگے حدیث نمبر 32، بلکہ یہ باب نمبر 32 جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب اسم قاطع الرحم، یعنی وہ انسان جو قطع رحمی کیا کرتا ہے اس کے لیے کیا سزا ہے اور کیا گناہ ہے، کتنا بڑا ہے وہ گناہ کہ جس کا وہ حقدار خود کو اس نے بنا رکھا ہے، اس جرم کی وجہ سے اور اس گناہ کی وجہ سے کتنی بڑی سزا کا خود کو اس نے حقدار بنا رکھا ہے۔ یہ حدیث نمبر 64 ہے۔ عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع رحم، کہ وہ شخص جو قطع رحمی کیا کرتا ہو، یعنی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ اس نے قطع تعلق کر رکھا ہو اور میل جول کا سلسلہ بند کر رکھا ہو، تو یہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، کس قدر قابل غور ہے یہ بات، اور اس سلسلے میں کس قدر فکر کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے طور طریقوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف یہ ارشاد فرما دیا کہ قطع رحمی کرنے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہاں ناظرین کرام، اہل علم نے ایک تنبیہ فرمائی ہے کہ جسے اس حوالے سے سمجھ لینا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ قطع رحمی کرنے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو یہاں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے انسان کی دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی۔ پہلی حالت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز کو، یعنی قطع رحمی جیسا یہ جو بدترین گناہ ہے اور یہ انتہائی مذموم ترین یہ جو جرم ہے، اس جرم کو اور اس گناہ عظیم کو وہ انسان جائز سمجھتا ہو اپنے لیے، کہ وہ اسے جرم ہی نہیں سمجھتا، وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا، وہ اسے اپنے لیے ناجائز اور حرام ہی نہیں سمجھتا، اور وہ اپنے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، میں کچھ بھی تو برا نہیں کر رہا، یوں اس چیز کو وہ اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے۔ تو اب یہ شخص مراد ہے، یعنی اگر اس کی سوچ یہ ہے اور اس کا تصور یہ ہے تو یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دوسری حالت، یعنی یہ اس چیز کو، قطع رحمی کو، برائی سمجھتا ہے
اور گناہ اور جرم سمجھتا ہے، اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز بڑی سختی کے ساتھ اس کی ممانعت کی گئی ہے، اور یہ چیز اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے، اس چیز کو وہ قبول کرتا ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس اتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہے، لیکن مانتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا نہیں کر رہا۔ تو اب اس شخص کا انجام کیا ہوگا اس حدیث کے حوالے سے؟ تو علماء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ شخص اس حدیث کے معنی پھر اس کے بارے میں یہ سمجھے جائیں گے کہ یہ شخص ابتداءً جنت میں نہیں جائے گا، کہ ابتدا میں نہیں جائے گا، بلکہ چونکہ یہ ایک گناہ عظیم میں اور جرم عظیم میں مبتلا ہے، لہذا پہلے یہ جہنم میں جائے گا اور وہاں اپنی سزا بھگتے گا، جو بھی سزا اللہ کی طرف سے اس کے لیے منظور ہوگی، اور سزا بھگت لینے کے بعد پھر اسے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ اگرچہ یہ قطع رحمی کے گناہ میں مبتلا ہے، لیکن یہ مانتا ہے اور قبول کرتا ہے اس بات کو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں اور اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہوں، اس چیز کو قبول تو کرتا ہے کم از کم، لہذا یہ جنت سے ہمیشہ ہمیشہ محروم نہیں رہے گا، بلکہ پہلے جہنم میں سزا بھگتے گا اور اس کے بعد اسے جنت میں جب اللہ کی مرضی ہوگی پہنچا دیا جائے گا۔ جبکہ وہ شخص جو کہ قطع رحمی کو جرم ہی نہیں سمجھتا، گناہ ہی نہیں سمجھتا اور کوئی برائی ہی نہیں سمجھتا، اور وہ قطع رحمی کیا کرتا ہے، تو پھر وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، یہ ہمارے سامنے حدیث نمبر 65 فرمائے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرحم شجنة من الرحمن تقول یا رب انی ظلمت یا رب انی قطعت یا رب انی یا رب یا رب فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو رحم ہے یعنی قرابت داری ہے، یہ تو رحمان سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے، یعنی اللہ کا نام ہے رحمان، اور پھر جو اللہ کی رحمت کے معاملات ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے ہی رحم بھی جڑا ہوا ہے۔ رحم جسے اردو میں قرابت داری کہا جاتا ہے، یہ قرابت داری یہ اللہ کی رحمت سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت ظاہر ہے کہ خود اللہ کے ساتھ، رحمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اللہ کی رحمتیں، اور ان رحمتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ رحم یعنی قرابت داری۔ اور آگے فرمائے کہ یہ جو قرابت داری ہے یہ یوں کہتی ہے رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے کہ یا رب انی ظلمت یا رب انی قطعت، کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے لوگوں نے اور مجھے توڑ ڈالا ہے ان ظالم لوگوں نے۔ اور اس کے بعد قرابت داری یوں فریاد کرتی ہے اللہ کے سامنے کہ یا رب انی یعنی اے اللہ مجھے دیکھ کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ظلم ہو گیا۔ اور پھر یوں کہتی ہے کہ یا رب یعنی مسلسل یہ جو قرابت داری ہے یہ اللہ کے سامنے فریاد کرتی چلی جاتی ہے کہ یا رب کہ اے میرے اللہ، اور کبھی یوں کہتی ہے کہ یا رب انی کہ اے میرے اللہ مجھے دیکھ کہ میرے ساتھ تیرے بندوں نے، ان لوگوں نے کیا ظلم کر رکھا ہے اور کس طرح
مجھے توڑ رکھا ہے، مجھے ستا رکھا ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین ہم اس سے قبل بار بار یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ جو رحم ہے، یہ قرابت داری، اس کا اللہ کے سامنے گفتگو کرنا، یوں فریاد کرنا، یوں شکایت کرنا، یہ کوئی فرضی اور خیالی بات نہیں ہے، یہ کوئی تصوراتی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے حقیقتاً اپنی حقیقی زبان کے ساتھ اس کا یہ حقیقی اور واقعی کلام ہوگا، گفتگو ہوگی۔ یہ سب کچھ اصلی ہے، حقیقی ہے، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ کی قدرت سے یہ قرابت داری اللہ کے سامنے بولے گی۔ جو اس سے قبل ہم احادیث بیان کر چکے ہیں، ان میں یہ تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن بولے گی، جبکہ ناظرین کرام یہاں اس حدیث میں یہ قیامت کے دن کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس سے یہ معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں کہ شاید ابھی اس دنیا میں جب ہم زندگی بسر کر رہے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ جو رحم، یہ جو قرابت داری ہے، وہاں اس کا کوئی جسم بھی موجود ہو کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا اس دنیا میں رہتے ہوئے، لیکن شاید اب بھی یہی کیفیت برقرار ہو، ابھی سے یہ صورتحال موجود ہو کہ اللہ کے ہاں اس رشتہ داری کا کوئی جسم ہو شاید۔ اور اس حدیث میں یہ بیان، یہ وضاحت نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ سب معاملہ ہوگا فریاد کا، لہذا ممکن ہے کہ وہ اب بھی اللہ کے سامنے یہ رشتہ داری، یہ قرابت داری یوں فریاد کرتی ہو، اور ہم میں سے جو کوئی قرابت داری کو، رشتہ داری کو توڑتا ہو، قطع تعلقی جس نے کر رکھی ہو، قطع رحمی کر رکھی ہو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، جس کسی نے معاملات بگاڑ رکھے ہوں، تو یہ قرابت داری شاید اب بھی قیامت سے پہلے ہی اللہ کے سامنے اس کے خلاف یوں فریاد کرتی ہو، یوں شکایت کرتی ہو۔ اور پھر قرابت داری کی طرف سے یہ جو اس قدر زیادہ فریاد ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، لوگوں نے مجھے یوں توڑ رکھا ہے، یوں ظلم و ستم میرے اوپر ڈھا رکھے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جواب اسے یوں دیا جاتا ہے کہ الا ترضین من اقطع، الا ترضین ان اقطع من قطعک واصل من وصلک، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ میں توڑ ڈالوں ہر اس انسان کو جس نے تمہیں توڑ رکھا ہے، یعنی رشتہ داری کو توڑ رکھا ہے، اور یہ کہ میں جڑا رہنے دوں ہر اس انسان کو جس نے تمہیں جوڑ رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو کوئی رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے گا، اللہ اسے بھی جڑا ہی رہنے دے گا، اس کے سبھی کام جڑے رہیں گے، درست رہیں گے، اور جس نے رشتہ داریوں کو توڑا، اللہ اسے بھی توڑ ہی ڈالے گا، اور وہ ہمیشہ ٹھوکریں کھائے گا اور بھٹکتا ہی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ کہ سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔